ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. زرداری صاحب پہنچتے ہیں, سیٹھی صاحب یو کے, اور 3 اگست یو کے پہنچتے ہیں. اور 3 اگست کو جب پہنچتے ہیں, ہاں جی, تو اب ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ گھر میں ٹینشن ہوئی ہے, ان کے خلاف بہت باتیں ہو رہی ہیں, اسپیشلی آفٹر دا وزٹ ٹو دا شاتو. ایگزیکٹلی. اچھا, اب دوسری بات انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہاں ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ آفیشیل وزٹ ہے, اسٹیٹ وزٹ ہے یا پرسنل وزٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, یہ فارن آفس نے کیا فیصلہ کیا, انہوں نے کیا فیصلہ کیا, کچھ سمجھ نہیں آئی. جب یہ جہاز سے اترتے ہیں تو یہاں تصویریں کیا دکھاتی ہیں ان کو کہ جناب صاحب نے شرٹ لوسی پہنی ہوئی ہے, جینز پہنی ہوئی ہے, ریلیکس موڈ میں, بچے ساتھ ہیں, وہ بھی کوئی ٹی شرٹس پہن کے, بلاول صاحب بھی ٹی شرٹ پہنے ہوئے. ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک لیجر فیملی ٹرپ پہ لنڈن آئے. اب اگر یہ آفیشیل ٹرپ ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ ایسے ہوتا ہے. لوگوں کی توقع یہ تھی کہ وہ سوٹ 3 پیس سوٹ پہن کے بیٹھیں گے, وہاں ان کو کوئی سارے کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ وزٹ. ہاں, اور یہاں ابھی بھی لگا ہوا تھا آفیشیل وزٹ, اسٹیٹ وزٹ. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی آفیشیل وزٹ اور اسٹیٹ وزٹ. اب بتا ہی دیں ہمیں ہوتا کیا اور نان آفیشیل کیا ہوتی ہے فائنلی. ایگزیکٹلی, کہ پرسنل وزٹ کے اندر کوئی آفیشیل انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, وہ بھی پرائم منسٹر لیول پہ, فارن آفس کی نائلی. اچھا, اب یہ وہاں اوپر سے پھر یہاں انہوں نے کہا لو دیکھو جی, ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ میں بڑے تیر مارنے جا رہا ہوں, اور وہاں وہ جینز پہن کے پہلے وہاں سیر کرتے رہے شاتوں میں, اب یہاں آ گئے. You know, this is bad planning, bad organization, bad advice, bad media management, bad politics اور zero politics. اچھا, اگلے دن آئے, میں سمجھتا ہوں ان کو اس دن شاید کوئی کھٹک پڑی ہے, ان کو کسی نے لنڈن میں شاید بتایا کہ بھائی آپ صاحب, سر آپ کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں لوگ کیا لکھ رہے ہیں. اور فورن میڈیا میں میڈیا میں آنا چاہیے, برٹش میڈیا نے کہنا شروع کر دیا, اور برٹش میڈیا نے کیمرون کو کی کرٹیسزم شروع کر دی, جو کہ پاکستان کے صدر نے نہیں کی. برٹش میڈیا خود کیمرون کی کرٹیسزم کر رہا ہے کہ بیوقوف تم کیا کہہ کے آئے ہو, تمہیں الائنس پارٹنر کے خلاف ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کے صدر وہاں پہنچے ہوئے ہیں وزٹ کرنے, اور آپ کے اوپر پریشر ہے کہ کچھ کہیں, اور آپ کیا کچھ نہیں رہے, آپ ان کو کوئی ریسیو کرنے بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہلی دفعہ کچھ کھٹک آئی, کیونکہ آج ایک بڑی دلچسپ سٹوری چھپی ہے فائنینشیل ٹائمز میں, جہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کی 4 تاریخ کو غالباً میٹنگ ہوئی سعیدہ وارسی سے, جو کہ یہاں پہلے پاکستان آئی تھی, جو کہ برٹش کیبنٹ کی ممبر ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ڈبل مائنڈ میں تھے کہ میں اب کیمرون کو ملوں یا کینسل کروں, کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. توقع میری عوام کرتی ہے کہ میں اسٹرانگ لائن لوں گا, اور یہ ایسے تھے. اور اس وقت میرا خیال ہے میڈم سعیدہ نے ان کو یہ کہا کہ نہیں, اب آپ آئے ہوئے, اب آپ کر کے جائیں, میٹنگ کر کے جائیں, اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بڑا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے اس سٹیج پہ ان کو ٹلٹ جو کیا ہے کہ نہیں آپ جا کے میٹنگ کریں, وہ سعیدہ وارسی نے کیا ہے. اب سعیدہ وارسی کو تو ظاہر ہے اس کا تو اپنا انٹرسٹ تھا. یہ 4 اگست تھا, یہ 4 اگست 4 اگست وہاں سعیدہ وارسی نے ان کو فائنلی دھکا دیا کہ چلو اب آپ آئے وہ تو کر دو. بیڈ ایڈوائس اگین, ان کی اپنی طرف سے ٹھیک تھی, مگر فرام آور پوائنٹ آف ویو بیڈ. وہاں واجد صاحب بھی تھے, ہمارے ہائی کمشنر, کسی نے کانٹری ایڈوائس نہیں دی, بیکاز ابھی تک وہ پروگرام چل رہا تھا نا بلاول والا, تو دل بھی ان کا کرتا تھا میں آیا ہوا ہوں کر کے جاؤں. اب اتنا کچھ ہو ہی گیا ہے, گالی بھی پڑنی تھی پڑ گئی, اب کیا فائدہ, اب میں آیا ہوں کام کر کے جاؤں. مگر یہ پھر 5 تاریخ کو کیمرون کو ملے, اور بائی دیٹ ٹائم ان کو احساس ہو گیا تھا کہ بڑی گڑبڑ ہوگی, اور بلاول نے اناؤنس کر دیا کہ 5 کو کہ میں نہیں, اب وہ جو سیریمنی ہونی تھی وہ بلاول نے. میرا خیال ہے ان کو اس وقت سب فیملی کو احساس ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. انہوں نے سیلویج کرنے کی کوشش کی, مگر میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو پائی, سیلویج نہیں ہو پائی. اس کے بعد یہ کیمرون کو بھی ملے, وہاں بھی 6 اگست کو سافٹ میٹنگ تھی, اور اس میں باہر ڈیمونسٹریٹرز کھڑے تھے, اور وہ ساری بات تھی. میڈیا ان کے خلاف ہو گیا تھا, برٹش بھی. اور پھر آخری دن 7 وہ جو برمنگھم میں جب یہ گئے, وہ جو فنکشن ہونا تھا وہ تو نہ ہوا, اس کے برعکس ہو گیا, اور ایک اتنا ان پلیزنٹ انسیڈنٹ ہو گیا جو کہ اتنا یہاں بلو اپ کر دیا گیا. انسیڈنٹ ضرور ہوا تھا, مگر یہ نہیں تھا جس طریقے سے یہاں بلو اپ کیا گیا. سٹی صاحب ہینڈلنگ بڑی عجیب ہے, پہلے ڈینائل آیا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے ہمیشہ گورنمنٹ میں, پہلے ہمیشہ گورنمنٹ کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے ڈینائی کرو کہ ہوا ہی نہیں, کہ ان دی امید یہ ہوتی ہے ہش اپ کرو, اس کو پریٹینڈ کرو ہوا ہی نہیں, کہ یار مٹی پاؤ. پھر جب دیکھتے ہیں کہ میڈیا نہیں چھوڑتا پیچھا,
اور تو پھر اس کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میڈیا پھر لوگوں کو نکال لیتا ہے کہ آپ ایویڈنس دیں. وہ انٹرویوز ہونے شروع ہو گئے. پھر وہ صاحب جنہوں نے جوتا اٹھایا تھا یا پھینکا تھا یا پھینکنے کی کوشش کی تھی, ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ پھینک پائے بھی تھے یا نہیں پائے تھے. 2 جوتے پھینکے گئے تھے. ایک جو تھا وہ مس ہوا اور ایک تو وہ سیکورٹی پرسنل تھا, اس نے اچھا بہرحال کچھ ہوا, ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر وہ اس کو برٹش پولیس لے گئی. اس نے اگلے دن برٹش پولیس نے اس کو کہا ارے جاؤ گھر جاؤ, ٹھیک ہے. ایسی ہوا نا, کوئی چارجز نہیں پریس کیے انہوں نے. اور اس نے پھر آ کے انٹرویو بھی دے دی. اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہوا تھا, مجھے بڑا غصہ چڑھ رہا تھا کیونکہ وہ یہ میرا خیال ہے وہ پہلے سے پلان بنا کے آئے ہوئے تھے کہ یہ کریں گے. وہ دشمن تو بہت ہے نا جی, وہ مسلم لیگ کی بھی تو گاڑا لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سیٹھی صاحب, اخباروں میں تو یہ لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا پلان تھا زرداری صاحب کے ساتھ یہ کرانے کا. مطلب ہے اخباروں میں لکھا جا رہا ہے اس وقت ہاتھ سے گیم ختم ہو چکی تھی. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا, دس واز دا کراؤننگ گلوری آف دیٹ ڈیزاسٹرس ٹرپ. تو میں سمجھتا ہوں بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیڈرز, ہمارے ایڈوائزرز, ہمارے انسٹیٹیوشنز they are not on the same page. وہ they don't know how to handle these situations. اچھا اب یہ ہو گیا, زرداری صاحب نے کر لیا, obviously he faulted, he miserably faulted. زرداری صاحب کو اب کیا کرنا چاہیے؟ obviously وہ یہ ایک دفعہ پھر وہ ان کا جو گراف ہے نا وہ تھوڑا سا کچھ شاید بہتر ہوتا ہے, پھر ایک دم نوز ڈائیو پہ جاتا ہے. دس از دا ٹائم جب وہ نوز ڈائیو پہ گیا ہے. وہ ڈومیسٹکلی بھی بڑا ان کو وہ رگڑا لگا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی ان کو رگڑا لگا ہے. تو اب کیا زرداری صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اتنا ڈیمیج ہو گیا ہو تو اس کو کیسے ریکور کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے کافی پہلے ریکوری کی تھی, جب ایک وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈیٹس دی جا رہی تھی. پھر یہ باہر نکلے, یہ آئے, انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی, سندھ گئے, کراچی گئے, انہوں نے کافی اسٹرانگ لینگویج استعمال کی, ان کے منسٹرز کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنی اسپیس ری آکوپائی کر لی تھی اور کانفیڈنس لگ رہے تھے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں اب پھر ان کی پوزیشن ویک ہو گئی ہے بہت. یہاں آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو پروٹیسٹس ہو رہے ہیں سندھ کے اندر, ایک میڈیا کے سیکشن کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ جوتے والا انسیڈنٹ اتنا بڑا کیوں بڑھا کے بنا دیا, اور ادھر سے وہ الزام لگ رہے ہیں کہ آپ میڈیا کو مزل کر رہے ہیں, روک رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, میڈیا فریڈم کی بات شروع ہو گئی. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے حکومت کے اوپر. حالانکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس میں پیپلز پارٹی کے جیالے وہ شو ڈال رہے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, انہوں نے پریشر ڈالا ہے کیبل آپریٹرز کے اوپر اس کو بند کریں. مگر آپ کو پتہ ہے یہ کیبل آپریٹرز کے اوپر تو اور بھی لوگ اور بھی پارٹیز پریشر ڈالتی ہیں. ہم ان کا نام شاید مناسب نہیں ہے آج لینا, مگر وہ بہت پریشر ڈالتی ہیں, تو حکومت کا اس میں رول نہیں ہوتا. اس وقت تو ہم کچھ نہیں کہتے, جب وہ پریشر ڈال کے ہمیں بند کرا دیتی ہیں یا 24 سے 74 پہ پش کر دیتی ہیں. somehow it's obvious. مگر یہاں وہ پیپلز پارٹی بڑا ظاہری بسی بات ظاہر ہے کیونکہ وہ ایشو ایک تھا obvious ہو گیا. مگر دلچسپ بات یہاں 2 باتیں, اور میں کہہ کے پھر اس کو بند کرتے ہیں ڈسکشن کو اور کوسچنز. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو فیصلہ تھا کہ ISI کی نہیں جائے گی اور پریزیڈنٹ صاحب جائیں گے, وہ یا دونوں کو جانا چاہیے تھے یا دونوں کو نہیں جانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو فرانس کے بعد واپس آ جانا چاہیے تھا, اور اگر نہیں آنا چاہیے تھا تو UK جانا چاہیے تھا, مگر نہ فرانس کے ولا پہ جاتے اور UK کیمرون کو نہ ملتے اور وہاں سے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیتے. یہ 3 چیزیں نہیں ہوئی. تو اب اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ یہ کیسے ریکوری ہوگی. پہلے بھی آپ کو پتا ہے ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی شخصیت کے اوپر بڑی کنٹروورسی, اور اب وہ پھر اس کنٹروورسی کے اندر انوالو ہو گئے. اب وہ کیسے اس کو ریکور کریں گے آئی ڈونٹ نو, اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف. پھر صاحب یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کال جائیں گے, کیونکہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں اگر دیکھا جائے تو وہ مسٹر 10% والی جو بات تھی وہ پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد میڈیا نے اسے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا, جو ایک نیگیٹو چیز ہے کسی ملک کے پریزیڈنٹ کے لیے, ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی کالز دیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.